وہ جو حسین علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ جو علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پوتا تھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تھا، وہ جس نے کربلا کی آنکھوں دیکھی شہادتیں دیکھی، جس نے سر بریدہ لاشیں، جلتے خیمے اور قیدی عورتیں دیکھی تھیں۔ آج ہم اسی مظلوم امام زین العابدین علیہ السلام کی داستان شہادت سنیں گے، جو خود تاریخ کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ یہ وہ امام تھے جو کربلا میں موجود تھے، لیکن بیماری نے انہیں میدان میں جانے سے روک دیا تھا، اور یہی بیماری اللہ کا فیصلہ تھی تاکہ وہ بچیں اور قیامت تک کربلا کی حقیقت کو زندہ رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، بیٹا علی، تو اہل بیت کی عورتوں کا محرم ہے، تجھے زندہ رہنا ہوگا تاکہ تو ان آنکھوں کا سہارا بنے جنہوں نے ننگ و عریانی دیکھی ہے، تو ان آوازوں کا محافظ ہو جنہوں نے بازار کوفہ و شام میں رسوائی سہی ہے، اور تو میرا پیغام لے کر دنیا کے ہر دربار کو ہلا دے۔ کربلا کے بعد لاشیں زمین پر تھیں، خیمے جلے، سر نیزوں پر بلند کیے گئے، امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کے ساتھ کوفے لے جائے گئے۔ کوفہ کے دربار میں ظالم ابن زیاد نے تمسخر اڑایا اور امام نے صرف صبر سے جواب دیا، اور پھر قافلہ شام لے جایا گیا، جہاں یزید نے دربار سجا کر جشن منایا اور چاہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کرے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ جنہیں وہ قیدی سمجھ رہا ہے، وہی لوگ تاریخ کے فاتح بننے والے ہیں۔ یزید نے ایک خطیب سے منبر پر کھڑے ہو کر علی علیہ السلام کو گالیاں دلوائیں، تب امام زین العابدین علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یزید نے انکار کیا، لیکن جب دربار میں بیٹھے لوگوں نے زور دیا تو مجبوراً اجازت دینی پڑی۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، چہرہ نور سے روشن، زبان پر قرآن اور لہجے، اور فرمایا، لوگو پہچانو مجھے، میں وہ ہوں جو مکہ و مدینے کا رہنے والا ہے، میں علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا کا پوتا ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں، وہ حسین علیہ السلام جسے کربلا میں 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا گیا، میں اسی کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزے پر بلند ہوا، اور میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں جس کی رسالت کی گواہی تم روز اذان میں دیتے ہو۔ اور جب مؤذن نے اذان میں کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے یزید کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یزید، اب بتا، محمد تیرے نانا تھے یا میرے؟ اگر میرے تھے تو پھر تو نے ان کی اولاد کو قیدی کیوں بنایا، کیوں ان کے بچوں کو پیاسا قتل کیا؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا، یزید کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور وہ اذان کا سہارا لے کر امام کی آواز دبانا چاہتا تھا، لیکن امام کا کلام دلوں میں اتر چکا تھا۔ شام کے لوگ پہلی بار جان رہے تھے کہ قیدی کون ہے اور ظالم کون۔ قید کا زمانہ آیا، زنجیریں جسم میں چبھتیں، بیبیاں سسکتی تھیں، لیکن امام کی زبان پر شکوہ نہیں، صرف سجدے تھے۔ جب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، بھائی جان مدینہ یاد آتا ہے، تو امام خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے، یا اللہ، ان بے چادریوں کو دوبارہ نانا کے شہر میں عزت عطا فرما دے۔ امام کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے، ہزار ہزار نفلیں پڑھا کرتے، مسلسل گریہ، ہر وقت وضو میں لرزتے رہتے، اور ہر سجدے میں کربلا کا ماتم ہوتا تھا۔ ایک بار حج کے لیے احرام باندھا، لیکن لبیک نہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں خاموش ہو؟ تو فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور عرش والے سے آواز آئے، لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ آخر کار جب اموی خلیفہ
ولید بن عبد الملک کو امام کی روحانی طاقت کا خوف ہوا تو اس نے ان کو زہر دلوا دیا۔ امام نے زہر پی لیا لیکن شکایت نہیں کی، صرف اللہ سے لو لگائی اور سجدے میں جا کر جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ 25 محرم الحرام سن 95 ہجری دنیا نے ایک اور مظلوم امام کو دفن ہوتے دیکھا۔ جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں مدفن ہوئے اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ آج بھی ایک سوال بن کر زندہ ہے۔ کیا تم نے کبھی سجدہ کیا تو پھر بیمار کربلا کو یاد کیوں نہ کیا؟ آج ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے نام پر جان دینے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ کان سنتے ہیں، دل نہیں سنتا، اثر نہیں ہوتا۔ ہم ان ہستیوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں جو 3 دن کی پیاس کے بعد بھی سجدہ ترک نہ کر سکے، لیکن ہم اکثر یہ کہتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا۔ سلام ہو اس امام پر جس نے قید میں بھی اذان کا جواب دیا، سلام ہو اس بیمار کربلا پر جس کے سجدے زنجیروں میں بھی جاری رہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔